آپ کے حافظے میں چلا گیا, اور یہ حافظے میں جانے کے بعد آج سے کئی سال بعد آپ اگر سیٹی کی آواز کو سنیں گے تو آپ کو قاسم علی شاہ یاد آ جائے گا. کیونکہ اس کا کیا تعلق ہے, اس کا تعلق کیا ہے؟ آپ کہیں پر بھی جائیں گے, آپ کئی گانے سنتے ہیں, آپ گانا سنتے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ وہ گانا شفٹ کر کے, جمپ کر کے کسی اور ماضی کی طرف لے جاتا ہے, اور وہ ماضی آپ کو یاد کرواتا ہے کہ وہ یہ مجھے کیوں محسوس ہونے لگ پڑے, یہ احساس اس گانے کے ساتھ میرا کیوں جڑا ہوا ہے. آپ کچھ کھاتے ہیں, آپ وہ کھاتے ہیں, زبان پہ رکھتے ہیں, ٹیسٹ برڈز پہ آتا ہے, جیسے ہی زبان پہ آتا ہے آپ کے احساسات میں کوئی تبدیلی آتی ہے, اور وہ احساسات میں تبدیلی آپ کو شفٹ کرواتی ہے اس کھانے کی طرف جو آپ نے یہی پہلے کھایا تھا, اور اس کے ساتھ واقعہ کیا جڑا ہوا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کیا نہیں جی؟ آپ کو بریک کی آواز آتی ہے, بریک کی آواز تو کہیں سے بھی آ سکتی ہے, ابھی ایک بریک کی آواز آئے گی, لیکن ذہن میں بننے والی تصویر, ذہن میں بننے والا امیج ہر ایک کا مختلف ہوگا. ممکن ہے کسی نے پہلے ہی بریک اور حادثہ دیکھا ہوا ہے تو اس کے ذہن میں فوری طور پہ برین جمپ کرے گا اور ماضی کے ایک ایونٹ اور ڈیٹ پہ چلا جائے گا جس دن اس نے بریک کی آواز سنی تھی, مڑ کے دیکھا تھا تو ایک بچہ گاڑی کے نیچے آ چکا تھا. اور ممکن ہے جس نے نہیں دیکھا کچھ بھی, اس کے ذہن میں ایک تجسس ہے کیا ہوا ہے. تو ہوتا کیا, یہ ہمارا جو برین ہے یہ ٹائم لائن پہ چل رہا ہوتا ہے. ٹائم لائن کیا ہے سر, کہ میں اگر 3 قدم رکھ لوں, یہ قدم تھا, دوسرا قدم تھا, یہ تیسرا قدم تھا, میں یہاں پر کھڑا ہوں, یہ پریزنٹ ہے, اس سے پہلے ایک ماضی ہے, اور اس کے بعد کیا ہے, ایک مستقبل. 3 قدم میں نے پوری زندگی کو ڈیفائن کیا, ایک قدم پہ ہوں تو وہ حال ہے, پیچھے چلا جاؤں تو ماضی ہے, اور آگے چلا جاؤں تو مستقبل ہے. میرا حال اور میرے ماضی کے درمیان جتنا وقت ہے وہ ٹائم لائن میں پڑا ہوتا ہے. اور ٹائم لائن کا کمال کیا, ذرا سنیے گا, قدرت کا نظام ایسا زبردست نظام ہے, دنیا کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو وقت کے مرہم سے ٹھیک نہ ہو جائے. I'm right wrong؟ کیسے کیسے غم ہوتے ہیں, اگر اللہ نہ کرے آپ اس غم کو کبھی آپ کو برداشت کرنا پڑے, لیکن نارمل ہے. آپ کسی پیارے کو قبر میں اتارتے ہیں تو کیا کیفیات ہوتی ہیں, کیا احساسات ہوتے ہیں. وہ غم پیک پہ ہوتا ہے, پھر غم کی شدت کم ہونا شروع ہوتی ہے, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ برسی یاد کروانی پڑتی ہے کہ یار وہ 15ویں برسی آ گئی ہے, وہ یاد نہیں ہے تمہیں, تو انسان اس وقت کو یاد کر کے سوچتا ہے تھا کیا, وہ ٹائم لائن تھی. ٹائم لائن میں کیا تھا, اس وقت کے ساتھ ایک واقعہ تھا, اور اس وقت سے واقعہ گزر گیا, وقت گزر گیا, اور حالات کیفیات ہماری کیا ہوگی, بدل گئی. سر یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے, ٹائم لائن میں جو تھراپی دی جاتی ہے, بندے کو ٹھیک کیا جاتا ہے, بندہ آ کے کہتا ہے جی میں اپنے اس غم کو بلا نہیں پا رہا, میں اپنی اس تکلیف کو ختم نہیں کر پا رہا, میری جو انسلٹ ہوئی ہے. میرے پاس چند دن پہلے ایک کلائنٹ تھی, پاکستان کے ایک برانڈ نیم ماڈرن موم ڈیڈ اسکول سے پڑھی ہوئی بچی تھی. اس کی والدہ میرے پاس لے کر آئیں, اور والدہ نے آ کے کہا کہ یہ پیشنٹ ہو گئی ہے, نفسیاتی عارضے کا شکار ہو گئی ہے, اور یہ تکلیف میں بڑی ہے, اسکول چھوڑ دیا اس نے, اور اسکول چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ یہ اب اکیلے بیٹھنے لگ پڑی ہے. 2 بار سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی ہے اس نے. میں نے اس بچی کا والدہ کو علیحدہ کیا, اس کو بچی کو سامنے بٹھایا, بیٹی سے میں نے بات چیت شروع کی. میں نے پتہ نہیں لگتا تھا ہے کیا, آخر ایسا ہوا کیا اسکول لائف میں, اسکول میں 7th کلاس میں آخر کیا ہوا کہ اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی, وہ دل بھی ہار گئی, اس نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا, آخر ہوا کیا. تو میں کیونکہ اس کام کا ایکسپرٹ ہوں, میں نے ٹریس کرنا تھا, تو مجھے واقعہ پتہ لگ گیا. ہوا کیا کہ کلاس میں ڈرامہ کی ریہرسل ہو رہی تھی. یہ شائع لڑکی تھی, اور اتنی شائع تھی کہ کبھی اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہی نہیں تھا. یہ ان بچوں میں سے تھی جس کا دوسرا کوئی ہاتھ پکڑ کے کہتا یہ سنائے گی, اتنی شائع تھی. ٹیچر نے اس کو بلا کے کہا کہ تم یہ فلانا ایکٹ ہے اور یہ فلانا رول پلے کرو. اس نے جب پلے کیا اس سے پلے نہیں ہوا. جب پلے نہیں ہوا تو ٹیچر نے کہا پوری کلاس اس کو ایک ایک چپیڑ مارے. اب ذرا سنیے گا, جو بندہ بزدل ہے, جو گھبرایا ہوا, اس کے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ ہر بچہ اس کو آ کے, پہلی لڑکی اٹھائی گئی, آؤ جی چپیڑ تم پہلے مارو گے. اس نے ایک چپیڑ ماری, اور ایک چپیڑ اصل میں 100 لگ چکی تھی. سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا, کاغذوں میں 100 لگ چکی تھی, 100 لگ چکی تھی. اور اس کے بعد ٹیچر نے کہا اٹس اوکے, گیم از فنش, میں تو مذاق کر رہی تھی, بس ایک ہی کافی ہے, بیٹا سیکھو تم ڈرامہ کرنا اور یہ اور وہ سارا کچھ. وہ لڑکی پیشنٹ ہو گئی, وہ لڑکی مینٹلی ریٹارڈ ہو گئی.
وہ ذہنی طور پہ پاگل ہو گئی, اس کا ذہن نارمل نہیں رہا, وہ زندگی کی ریس سے نکل کے باغی ہو گئی. اب میں نے کیا کیا ذرا سنیے گا, ٹائم لائن تھراپی یہ ہے کہ میں نے اس کو, اس ایونٹ کو اس کے ماضی میں اتنا پیچھے کر دیا کہ یہ ایونٹ اس کی لائف سے ڈیلیٹ ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں, اتنا پیچھے کر دیا, کیونکہ ایک چپیڑ کا لگنا انسلٹ چھوٹی چیز ہے, ہمارے اپنے مر جاتے ہیں وہ غم مٹ سکتا ہے, تو چپیڑ کیا چیز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ٹیکنیک کیا ہے کہ آپ اس واقعے کو اتنا پیچھے کر دو. حضور والا یہ ساری تمہید تھی. آج ہم ایک نیا کام کرنے لگے ہیں اس سیشن میں. ہم کیا کرنے لگے ہیں, ہم ٹائم لائن تھیوری, ٹائم لائن تھراپی, ٹائم لائن کے کنسپٹ سے وقت کو آگے لے کے جانے لگے. اور ذرا ایک لمحے کے لیے سپوز کر دیجئے گا کہ 20 سال گزر چکے ہیں. 20 سال گزر چکنے کا مطلب ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا جو 21, 22, 23 سال کا نوجوان ہے, اس کے 20 سال گزر جائیں تو اس کی عمر 43, 41, 42, 45 ہو چکی ہے. جس کی عمر میری طرح 40 کے قریب ہے, اس کی عمر جو 60 کے قریب ہو چکی ہے. جس کی عمر اس وقت 50 ہے, اس کی عمر شاید وہ ہو نہ ہو, اگر ہو تو 70 سال ہو چکی ہے. حضور والا اگر کوئی ایسا بٹن ہو اور ایسا ہو جائے, کیا ہو جائے کہ آج سے 20 سال بعد میں آپ کھڑے ہوں اور پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کامیابی جس کو میں سمجھتا تھا وہ کامیابی نہیں تھی. کامیابی کی جس ڈیفینیشنز کو میرے ٹیچرز نے, یونیورسٹی نے, کالج نے, اسکول نے, مینٹور نے بٹھایا تھا, وہ کامیابی نہیں تھی. یعنی کامیابی کچھ اور تھی. اور پھر میں نے کیا کیا, جس کامیابی کو حاصل کیا, کیونکہ انسان جب حاصل کر لیتا ہے تو اس میں انا اتنی ہوتی ہے کہ وہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتا کہ کہاں کیا ہے, کالا ہے. وہ کہتا نہیں چٹا ہے. کیوں نہیں کہتا کالا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہتا کیونکہ اس نے اس کوے کو, اس سکسس کو بنانے کے لیے جو 20 سال غرق کیے ہیں, اور 20 سال کے بعد پتہ لگا کہ یہ کوئی سکسس نہیں تھی. وہ اپنی انا اس کو ماننے کو تیار نہیں کرتی کہ تم مان جاؤ تم غلط تھے, اور تم نے جو کمیٹی ڈالی تھی 20 سال پہلے وہ کمیٹی صحیح نہیں نکلی. حضور والا آج سے 20 سال بعد آپ کو پتہ لگے گا سکسس کی ڈیفینیشن اس عمر میں آپ کے پاس یہ تھی کہ مجھے ایک اعلیٰ سی نوکری مل جائے, بڑے پیسے کما رہا ہوں تو یہ سکسس. حضور والا آپ میں سے کئیوں کا کنسیپٹ یہ ہوگا جی میں اگر آج یہاں پر ہوں, میری کو فورن ڈگری ہو جائے تو بڑی سکسس ہے. آپ میں سے کسی کا یہ کنسیپٹ ہوگا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, اور اگر ممکن ہے, یہ بھی کنسیپٹ پنجاب میں بڑے پائے جاتے ہیں, کسی بڑے امیر گھر میں میری شادی ہو جائے نا تو بڑی سکسس ہے. تو کسی نے, میں گجرات سے ہوں تو کسی گجرات اور جیلم اور کھاریاں کے بہت سے لوگ باہر ہیں, تو کسی نوجوان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, کہنا بڑا پر افریقہ ہوگا. اس کا ان کے ہاں یعنی یہی کام کافی ہے کہ بڑا باہر ہونا بڑا کافی ہے, وہی کما رہے ہیں وہی چلا رہے ہیں. حضور والا آپ کے لیے کوئی بھی سکسس کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. آج 20 سال پہلے, وہ جو 20 سال بعد دن آنا اور پچھتاوا ہونا ہے, 20 سال پہلے کھڑے ہو کے آپ کی انتظامیہ, آپ کے پروفیسر صاحبان, آپ کا ڈپارٹمنٹ, آپ کی یونیورسٹی آپ پہ ایک احسان کرنے جا رہی ہے کہ جو غلطی آپ آج کر کے 20 سال بعد بھگتیں گے, خدارا آج اس سے بچ جائیں تاکہ آپ کو پچھتاوا 20 سال بعد نہ ہو. 20 سال بعد آپ کہیں اس تکلیف میں نہ چلے جائیں کہ جو میں نے حاصل کیا یہ کسی کھاتے میں کسی, اب ہے کیا. پہلی بات یاد رکھیے گا, سکسس ایک ریلیٹو ٹرم ہے. اس کی ڈیفینیشن بندہ بدل جائے تو سکسس کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے. ہم نے کیا کیا, کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہے, یہ بتائی نہیں جاتی, سمجھائی نہیں جاتی, ہم نے سکسس کا نام صرف 3-4 چیزیں رکھ دیا. پہلا کیا, پیسہ, یہ ہے وہ کہ کامیابی ہے. حضور میرے پاس پرسنل کلائنٹ اتنے امیر ہیں, روتے ہیں, کہتے ہیں اربوں پہ لعنت میں ڈالتا ہوں, میرا یہ ٹھیک کر دیں بس. یہ سکون نہیں ہے میرے پاس, خوشی نہیں ہے میرے پاس, پلیئر نہیں ہے میرے پاس, سیٹسفیکشن نہیں ہے میرے پاس. obsession کے شکار آتے ہیں, یقین کریں حیران ہوتا ہوں کہ کس گاڑی میں آئے ہیں, کتنے گارڈ ساتھ ہیں, کتنا اسکارڈ ساتھ ہے, زندگی میں سکون نہیں ہے, احساس تحفظ نہیں ہے گارڈ ہونے کے باوجود. حضور والا مجھے پتہ لگا کہ یہ جو ڈیفینیشن ہم نے بنائی جو کہ غلط ہے, وہ کیا کہ شاید صرف پیسے کا نام کامیابی ہے, شاید صرف عہدے کا نام کامیابی ہے.
یا شاید جو ان سے کسی رائل گھر میں شادی ہو جانے کا نام کامیابی ہے. یاد رکھیے یہ سراسر ڈیفینیشن غلط ہے. بندہ بدلے، میں نے کیا کہا ہے، اگر بندہ بدل جائے تو کامیابی کی تعریف جو ان سی ہے وہ بدل جاتی ہے. دیکھو یہ بات آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج سے 8-10 سال پہلے جو قومیں ترقی کرتی ہیں، جن کے لیے کنسرن ہوتا ہے کہ یار ان کی یوتھ، ان کے نوجوان، ان کے بچے برین ڈرین اور ٹیلنٹ ڈرین کا شکار نہ ہو، وہ ان موضوعات کو سامنے رکھ کے موویز بناتے ہیں. مثال دی مووی 3 ایڈیٹس، وہ کہہ رہا ہے میں کم کماؤں گا لیکن مجھے سیٹسفیکشن تو ہوگی. سو پتہ لگا کہ سیٹسفیکشن ایک ایسی چیز ہے جو پیسے سے بڑی چیز ہے، پیسے سے بڑی چیز ہے. میری زندگی کے کئی ٹرنز ہیں. میں نے جب اپنے آپ کو ڈھونڈا تو میری یہ ڈھونڈے کا لفظ تلاش یا سرچ کا ورڈ لکھ لیجئے گا، آپ کے ابھی کام آنے والا ہے. جب میں نے اپنے آپ کو ڈھونڈا تو مجھے اپنی ویلیوز بڑی ڈیفرنٹ ملی. ڈیفرنٹ کیسے تھی؟ میری ویلیوز میں پہلی ویلیو تھی فریڈم. میں اپنی آزادی کا عاشق ہوں، اور شکر ہے میری بیگم کو بھی پتہ لگ گیا. اس کو پتہ لگ گیا جی دنیا میں کوئی زنجیر ایسی نہیں بنی. یہ اللہ رسول کو اپنی چوائس سے مانتا ہے، مولوی کے بتائے ہوئے ڈر سے نہیں مانتا. یہ سجدہ اپنی تڑپ اور اپنی شوق سے کرتا ہے. یہ رسول کے حکم کو دنیا کا آخری حکم سمجھتا ہے. جب یہ بات سمجھ آ گئی تو وہ پتہ لگا کہ میں نے سرچ کیا تو فریڈم میری سب سے پہلی ویلیو ہے. آزادی. اچھا آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 کے بچے گاڑی کے نیچے دے دیں، 4 کو اٹھا کے لے جائیں، 3 کو اغوا کر دیں، جو مرضی کریں. نہیں، آزادی کا مطلب ہے کہ جس ڈھنگ سے، مورال سے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں وہ گزاروں. میرے پہ کوئی باس نہ ہو. میرا شعور، میری سمجھ جس کا میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، میں اس کے جواب دہی کی وجہ سے فیصلے کروں، نہ کہ باس کے ڈر یا جاب کے ڈر سے فیصلے کروں. یہ مجھے بڑا پہلے پتہ لگ گیا. کس عمر میں؟ 21 سال، 22 سال، 23 سال کی عمر میں. اب ذرا سنیے گا، جس کی ویلیو میں کیا ہے؟ آزادی. سیکنڈ، میری ویلیو میں تھا ایڈونچر، ٹور، دنیا دیکھنا. میں نے کہا اللہ کی زمین جس میں دفن ہونا ہے اس کو دیکھے بغیر دفن نہیں ہونا چاہیے. جس زمین میں دفن ہونا ہے اس سے پہلے اس دنیا کو دیکھ تو لو. اس دنیا میں کیا تھا؟ تم دیکھے بغیر دفن ہو گئے، بوجھ بن گئے. بوجھ تھے اور بوجھ ہی چلا گیا. دنیا کو دیکھو تو صحیح، کہیں ادھر سے نکلے. وہ کون سا ہے؟ دی ڈائنگ سن. پڑھا آپ لوگوں نے؟ انٹرمیڈیٹ میں پہلا لیسن ہے، شاید مضمون ہے. سیکنڈ ایئر ڈائنگ سن. کس نے لکھا ہوا ہے؟ جیمز ہینری سم تھنگ ایسے ہی ہے جی. میرا خیال ہے جیمز جین ہے. آپ کا ہوگا ہنری، میرا جیمز ہے. اوکے. اگلے والا جیمز جینز جو ان سے ہے، یہ کیونکہ کائنات پہ غور و خوض کر رہا تھا. غور و خوض کرتے ہوئے اس جیمز جینز نے جب پوری کائنات کو دیکھا تو ایک دن کیا دیکھتے ہیں، ہمارے ایک لوکل ایک بڑا معروف نام ہے شبلی نعمانی کا. شبلی نعمانی جو ان سے تھے اسی شہر میں تھے جہاں جیمز جین تھا. ونس ایسا ہوا کہ جیمز جین کو انہوں نے دیکھا. جیمز جین کے بال اجڑے ہوئے ہیں، خواص باختہ ہے، برے حال ہے، اور وہ سڑک پہ کہیں موو کر رہا ہے. انہوں نے اس سے کمیونیکیشن سٹارٹ کی کہ یو آر مین. بڑا نام تھا اس وقت کا، بڑا اسٹرالوجی پہ، دنیا پہ ریسرچ کرنے، کائنات پہ رازوں پہ غور و خوض کرنے والا. اس نے کہا کہ تم کیوں آج اتنے خواص باختہ لگ رہے ہو؟ شبلی نعمانی نے کہا. اس نے کہا کہ میں نے اس کائنات کی وسعت پہ غور کی ہے، اس کائنات کی عظمت پہ غور کی ہے، اس پورے نظام کے بڑا ہونے پہ غور خوض کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں نے محسوس کیا میں اس کو کس زبان سے بیان کروں، میرے پاس ورڈز نہیں ہیں. تو شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ تم اگر میرے کہنے پہ، اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں، تم پڑھو گے، تم اس کو اگر زبان سے ادا کرو گے تو تمہیں پتہ کیا ہوگا؟ تمہیں تسلی ہو جائے گی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا پڑھ پھر سبحان اللہ. تو اس جیمز جین نے جب سبحان اللہ کہا تو ساتھ ہی وہ کہنے لگا شبلی نعمانی کو کہ واقعی میجک ہے اس ورڈ میں. حضور جیمز جین کا سبحان اللہ کیا شان. اور جس نے دیکھا ہی کچھ نہیں اور سبحان اللہ پڑھی جا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے.